السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآلہ ألف مرہ. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ میں محبت کا معاملہ فرمایا. بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں کہ انسان اس کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کے اندر دیگر نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی نعمت کا تذکرہ کر کے احسان کو جتایا ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کو جتاتے نہیں ہیں، مگر اس نعمت کے بعد میں، یہ نعمت عطا کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجنا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اے مسلمانوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کو جتا رہے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے تم پر. اور احسان کیوں نہ ہو؟ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے والے ہیں، تو یہ ہم پر احسان ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بن مانگے عطا فرمائی ہے. گویا اس امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عالم ارواح ہی کے اندر سلیکشن کر لیا ہے. وہیں پر اللہ نے طے کر دیا کہ فلاں انسان کو، فلاں بندے کو میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماؤں گا. یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے صدقے میں کائنات کا وجود بخشا گیا. اس نبی کی امتی ہیں جس نبی سے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا: اے نبی جی، ہم آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ہماری بات مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کی بات اس میں شامل نہ ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے انسانوں، اے نبی جی کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ سے محبت کریں، تبھی جا کر وہ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو ہمارے زندگی کا مقصد نبی سے محبت ہونی چاہیے.
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے محبت فرماتے ہیں، اللہ نے کتنی محبت فرمائی، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ ابھی 12 ربیع الاول جو گزرا ہے اس کے اندر ایسے ایسے خرافات ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، عشق رسول کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا ہے مسلمانوں نے، ایمان والوں نے۔ آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول کا دن آ جائے، ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگا لیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ لگا لیں گے، ہم عاشق رسول بن جائیں گے۔ کیا اس سے ہماری محبت ثابت ہوتی ہے؟ کیا اسی کو ہم محبت کہتے ہیں؟ کیا ہم نے صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے صحابہ جیسی محبت کو نہیں دیکھا؟ 1450 سال پہلے جائیں، صحابہ کرام کے حالات کو دیکھیں، صحابہ نے کیسی محبت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، اور ایک نعت نکلی ہوئی ہے کہ سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے۔ گویا ربیع الاول کے دن خوشی نہ منانا یہ ابلیس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو 12 ربیع الاول کے دن، صرف 12 ربیع الاول کے دن خوشی منائے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، ہری جھنڈی ہاتھ میں لے کر گلی گلی گھومے، گنبد خضرا کو بدنام کرے، بیت اللہ کی تصویر کو لے کر گلیوں میں چکر لگائے اور سامنے ڈی جے بجا کر ناچے، دھوم مچائے، اس کو ہم آپ عاشق رسول کہتے ہو؟ کہ یہی محبت ہے نبی سے؟ اور جو اس خوشی میں شامل نہ ہو، گویا کہ وہ سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر زندگی کا حساب دینا ہے۔ کیا حساب دو گے اللہ کے سامنے جا کر؟ کیا آپ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تابعین، تابعین، اولیاء اکرام سے زیادہ محبت کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا عمر فاروق سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کوئی کر سکتا ہے؟ ایک ادنا سے صحابی سے بھی زیادہ اگر کیا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے مثال تو بتائیں، ثبوت دیں ہمیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خوشی نہیں منائی، خلفائے راشدین نے خوشی نہیں منائی، گویا وہ ابلیس کے زمرے میں آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ امت کو کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں؟ امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ میں یہ باتیں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو قوم کا پیشوا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کے رہبر ہیں، ہم اس قوم کے امام ہیں۔ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اللہ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، تاکہ جو بھی ہم کام کریں سوچ سمجھ کر کام کریں، جو بھی ہم فیصلہ لیں سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں، تاکہ اس کے بعد میں ہمارے حق میں گمراہی نہ آئیں، ہم گمراہ نہ ہوں، اللہ کے دین پر ہم باقی رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، مگر صدیق اکبر نے نہ جشن منایا، نہ جشن منانے کی اجازت دی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ کے لیے کیا فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے، کہ ان کا حق تو اللہ ادا فرمائیں گے۔ تبوک کا جب موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کتنا دے سکتا ہے اللہ کے لیے دے دے۔
یہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لے جا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی آپ سوال کریں، آپ پوچھیں اور ہم بچا کر رکھیں، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنی جان کو داؤ پر لگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ غار ثور کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے، غار ثور میں جب صدیق اکبر نے تمام سوراخوں کو کپڑے سے بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، تو اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ پر رکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ران پر آرام فرما رہے ہیں، پاؤں پر آرام فرما رہے ہیں۔ سانپ آتا ہے اور ڈستا ہے، جس کی وجہ سے ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، تکلیف اتنی ہوتی ہے، مگر حرکت نہیں کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ رنگ تبدیل ہو گیا، جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ روکنا بہت چاہا، روکنے کی بہت کوشش کی، اس کے باوجود بھی آنسو نکل پڑے، تکلیف جو اتنی زیادہ تھی۔ ایک آنسو کا قطرہ رخسار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا۔ نبی نے دیکھا، اے ابوبکر تمہارا تو رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھی؟ مگر انہوں نے جشن نہیں منایا، کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 10 سال 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے، نہ انہوں نے جشن منایا ہے، نہ انہوں نے جشن منانے کا حکم دیا ہے۔ کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ آیا ہے، کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ انہوں نے کیوں جشن کا حکم نہیں دیا؟ انہوں نے کیوں ڈول تحاشے کا حکم نہیں دیا؟ اور انہوں نے کیوں خوشی نہیں منائی؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ آیا ہے، نہ انہوں نے جشن کا حکم دیا ہے، نہ انہوں نے جشن منایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 1 مرتبہ آیا ہے، انہوں نے بھی جشن نہیں منایا، نہ جشن کا حکم دیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ آیا ہے، 19 مرتبہ۔ کیا یہ عاشق رسول نہیں تھے؟ امیر معاویہ تو کاتب وحیوں میں شمار ہیں، قرآن لکھا کرتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آیا ہے، انہوں نے بھی جشن نہیں منایا، نہ جشن کا حکم دیا ہے۔ کیا ہم ان صحابہ اکرام، ان تبع تابعین کے، ان سے زیادہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمارے اندر عشق کی کیا مثال ہے؟ ہم کس بات کا ثبوت دے رہے ہیں؟ عاشق تو وہ ہے کہ اپنے معشوق کے لیے اپنا سب کچھ نچاور کر دے، جیسے صحابہ نے نچاور کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا، اے صحابہ فلاں جگہ جانا ہے، تیار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کہیں اور ہم نہ تیار ہو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس صحابی کا واقعہ مشہور ہے، راستے سے لکڑی کا گھٹا لے کر جا رہے ہیں مسجد نبوی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرماتے ہوئے کہا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، لکڑی کا گھٹا لے کر راستے پر بیٹھے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ جب پوچھا گیا، ارے فلانے یہ تو تمہارے لیے نہیں تھا، جو لوگ مسجد میں تھے ان کے لیے تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں گونجے اور ہم اس پر عمل نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے۔ سال میں 1 مرتبہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا۔ اگر محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو۔ داڑھی کا چھوڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تمہارے چہرے تو عورتوں سے بدتر ہو گئے، تم نے اپنے چہروں کو عورتوں سے بدتر بنایا ہے۔ کیا تمہیں داڑھی پر، چہرے پر بلیڈ پھیرتے وقت میں، اس طرح لگاتے وقت میں عشق رسول یاد نہیں آتا؟ احادیث میں آتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکالتا ہے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں خنجر بھونک رہا ہے۔
چہرے پر اس طرح لگاتے ہوئے تمہیں عشق رسول یاد نہیں آتا؟ نمازوں کو چھوڑ کر درندوں کی طرح پڑے رہتے ہو، کیا تمہیں اس وقت میں عشق رسول یاد نہیں آتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں یہ فرمان یاد نہیں آتا؟ نماز کب پڑھی تھی وہ تمہیں یاد نہیں رہتا ہے؟ کتنے جمعہ گزر گئے تمہیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز جمعے کو تم نے ادا کیا ہے، کتنی نمازیں تم نے چھوڑ دی ہے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتیموں کی مدد کیا کرتے، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کیا کرتے، کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ جو تمہیں پسند ہے وہ تم کہتے ہوئے کہ یہ نبی سے محبت کی علامت ہے؟ یہ سوچنے سے پہلے انسان کا مر جانا بہتر تھا۔ اگر اس کی ماں نے اسے جھنا نہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہ ہوتی۔ ہفتے میں 2 مرتبہ امتیوں کے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اے نبی جی، جس امت کے لیے آپ رات بھر جا کر رو کر آئے ہیں، آج اس امت کا یہ حال ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتتی ہوگی؟ کفار مکہ نے، منافقین مدینہ نے جو ظلم دیا ہے، کیا وہ کم تھا کہ آج ہم اور ظلم دینے کے لیے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راحت دینا نہیں چاہتے؟ اب بتاؤ، ابلیس خوشی منانے والے ہیں یا خوشی نہ منانے والے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں۔ خلفائے راشدین میں کسی نے جشن نہیں منایا، آپ کہہ دو کہ وہ ابلیس کے مشابہ، نعوذ باللہ، پھر اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ تبع تابعین کے دور میں آئیے، ائمہ کے دور میں آئیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 40 پر 4 مرتبہ یہ مہینہ آیا، انہوں نے نہ حکم دیا نہ منایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 60 سے زائد مرتبہ آیا، نہ انہوں نے حکم دیا نہ منایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 40 مرتبہ سے زائد میں آیا، نہ انہوں نے حکم دیا نہ منایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں 38 مرتبہ آیا، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ امام حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے ہم فاتحہ دلاتے ہیں، جن کے نام سے 11ویں 12ویں 13ویں سب کچھ منا کر کھا جاتے ہیں، ہمارے لیے تو دن بس کھانا ہو گیا ہے کہ عشق رسول کے نام پر کھاؤ، عشق رسول کے نام پر کھاؤ، میت کے نام پر کھاؤ، 11ویں کے نام پر کھاؤ، 12ویں کے نام پر کھاؤ، بس کھانا ہی ہمارا عشق ہو گیا۔ ہم کھانے کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں، ہم تو کھانے کے عاشق ہیں۔ ان کے دور خلافت میں 60 سے زائد مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا، نہ حکم دیا ہے۔ کیا ہم ان سے زیادہ عاشق رسول بن گئے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو اپنے آپ کو پیشوا سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، اب تو یہ بھی آ گیا ہے کہ بس بڑا کیک آرڈر کیا جاتا ہے، اس میں گنبد خضرا ایک طرف بنایا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر، وہ کعبۃ اللہ جسے گھر میں لٹکانے سے خیر و برکت کے معاملے ہوتے ہیں، جسے اٹھ کر صبح ہی جو انسان دیکھتا ہے محبت و عقیدت سے نفل نماز کا ثواب اسے ملتا ہے، ویسے کعبۃ اللہ کی تصویر کو کیک پر لگایا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھوایا جاتا ہے اور اس پر چوری چلائی جاتی ہے۔ کون سا دین ہے یہ کون سا دین ہے؟ اگر صحابہ چاہتے اس سے زیادہ تم تو کیک کاٹ رہے ہو، وہ اپنے گردنوں کو کاٹ کر عشق کا ثبوت دے سکتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کے نام پر، نبی کی محبت میں کیک کاٹ رہے ہیں برتھڈے کے دن میں، نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ ارے کمبختو، ارے نا اہنجارو، تمہیں پتہ نہیں ہے کبھی سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھا ہے؟ کبھی قرآن کو تم نے پڑھا ہے؟ پیدائش میں اختلاف ہے علماء اکرام کا،
پورے علماء متفق نہیں ہیں، اختلاف ہیں، مگر وفات میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے اس کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا۔ تمہاری عقلوں پر کیا پانی پھر گیا؟ تمہیں وہ کیوں پتہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے؟ 12 وفات کے نام سے بنایا جاتا تھا۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت میں 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا۔ چند سکوں پر پلنے والوں نے انگریز حکومت سے یہ مطالبہ کیا اس کو 12 وفات کے بجائے عید میلاد کا نام دیا جائے اور اس پر لوگوں کو خوشی منانے کی اجازت دی جائے، چند سکوں کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے، جن کی کوئی حیثیت دین کے اندر نہیں ہے۔ پہلے میلاد النبی کے نام سے یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر عید کو اس میں جوڑ دیا گیا، عید میلاد النبی۔ اب عالم یہ ہے کہ اس کے اندر جشن کو جوڑ دیا گیا، اب کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے، خوف کرو، اللہ کا ڈر کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ اور کیا آئے گا؟ جشن کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ڈھول تحاشا بجایا جائے اس کو جشن کہتے ہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جشن کو جوڑ دیا۔ گنبد خضرا کی تصویر ہے، جھنڈیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور سامنے ڈی جے بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں۔ غیروں کے تہوار آتے ہیں، ابھی یہ غیروں کا تہوار گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ پتلے کو لیتے ہیں اور بھجن کے نام پر وہ بھی ڈی جے بجاتے ہیں، وہ بھی ناچتے ہیں، وہ بھی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں۔ وہ اپنے انداز سے محبت کی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے پتلوں سے، ہم اپنے خداؤں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تم بھی وہی کر رہے ہو، تم میں ان میں کیا فرق باقی رہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس شخص کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں پر دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو گنوایا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات اسی دن ملی ہے، اس لیے ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ روزہ رکھیں اس دن میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہیں ہم شباہت نہ ہو جائیں، وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی ایک روزہ رکھیں تو ان کی شباہت ہو جائے گی، اس لیے آئندہ اگر موقع ملا تو 2 روزے رکھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 2 روزے رکھو کہ شباہت نہ ہو، میل ملاپ نہ ہو، اور تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی ڈی جے لگا کر ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ بس ایک فرق باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چیز شامل ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ شراب پی کر ناچتے ہیں، وہ شراب نشے میں دھت ہو کر ناچتے ہیں۔ گندگی جسے خنزیر کا پیشاب کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، وہ پی کر ناچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے اندر بھی وہ چیز آ گئی ہوگی، تم بھی اسی لیے تو ناچتے ہوگے کہ انسان کو نشے میں پتہ نہیں چلتا کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ حرام کام تو کر ہی رہے ہو، تو شراب پینا کون سی بڑی بات ہے تمہارے لیے؟ شراب پی کر ناچ رہے ہوگے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، نمازوں کا جنازہ نکالتے ہو، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تمہارا ڈی جے بند نہیں ہوتا، تمہارا ناچنا بند نہیں ہوتا، نماز ہو رہی ہوتی ہے، تمہارا ڈی جے بند نہیں ہوتا، تمہارا ناچنا بند نہیں ہوتا، نماز کی کوئی فکر نہیں، اور اپنے آپ کو عاشق رسول۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوتی ہے، 13 ربیع الاول کے دن، وہ جھنڈیاں جو ہاتھوں میں تھی ہوا میں لہرا رہی تھیں، دوسرے دن موریوں میں نظر آتی ہیں،
کچرے کے کنڈوں پر نظر آتی ہیں جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کلمہ جس کے پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، جس کے پڑھنے سے انسان کو ایمان کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ کلمہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اس جھنڈے کو موری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کچرے کے کنڈے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے تمہاری ایمان غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارا ایمان کہاں مر گیا؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ یہودیوں کی چال ہے، غیروں کی یہ سازشیں ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کے سامنے کیسے جائیں گے جب بولا جائے گا اے نبی جی یہ امت آپ کی امت آپ کی غیر موجودگی میں ایسے کام کیا کرتی تھی؟ پھر بھائیو خدا را اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ محبت ہے، محبت کو جتانے سے روکا نہیں گیا ہے، مگر یوں تو محبت جتائی نہیں جاتی۔ کیا کوئی انسان اپنے ماں باپ کے مرنے پر خوشی مناتا ہے؟ ڈھول تاشے بجاتا ہے؟ اگر کسی کے ماں باپ جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن اگر مرے ہوں تو کیا ان کے پیدائش کے نام پر ڈھول تاشے بجائے گا؟ کیا ڈی جے بجائے گا؟ کیا ناچے گا، گائے گا؟ ذرا بتائیں کہ ناچے گا، گائے گا؟ ماں باپ ہیں، تکلیف ہوگی، کہے گا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے۔ ارے پیدا بھی اسی دن ہوئے تھے، کہ پیدا بھی اسی دن ہوئے تھے مگر انتقال بھی ہوا ہے، تکلیف بھی تو ہے، جدائی بھی تو ہے۔ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ خدا را اپنے حال پر رحم کریں، محبت کا ثبوت سنتوں کو زندہ کر کے دیں، جواب دیں ان کمبختوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو کہ ہم حقیقی معنوں میں عاشق رسول ہیں۔ نمازوں کو زندہ کرو، اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجاؤ، سنت لباس میں آؤ۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومن کے لیے معراج ہے نماز۔ خدا را ان خرافات کو چھوڑ دیں۔ اگر تمہیں خوشی منانا ہی ہے، غریبوں کو ڈھونڈو، مسکینوں کو ڈھونڈو، ان کی ضرورتوں کو اس دن پوری کرو محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیرت کا مطالعہ کرو، سیرت کے جلسے رکھو، سیرت کے عنوان پر لوگوں کو جوڑو تاکہ لوگوں کو بھی سیرت کا پتہ چل جائے، اس مبارک ہستی کا تعارف ہو جائے۔ آپ یہ کام کرو اگر محبت ہے۔ اس کے بجائے ڈی جے لگانا، ناچنا، گانا، عیاشی کرنا، عورتوں کو بے پردہ گھمانا، جشن کو دیکھنے کے لیے عورتیں باہر آتی ہیں، بن سور کر آتی ہیں۔ اور میری بہنوں سے کہتا ہوں خدا را اپنے حال پر رحم کریں۔ عورت کا جو حسن ہے، عورت کا جو زیور ہے وہ پردے میں ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے، آوارہ نہ گھمائیں۔ اس دن خصوصی اعتبار سے میک اپ کر کے نکلا جاتا ہے۔ جانتے بھی ہو عورت کو سنورنے کا کب حکم ہے؟ عورت 2 وقت سنور سکتی ہے، ایک تو اپنے شوہر کے لیے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے عورت سنور سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سنورنے کی اجازت عورت کو نہیں ہے، باہر پھرنے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ میری بہنوں اپنے حال پر رحم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ وجوہات ہیں اس کے، اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کرو۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا، نبی سے محبت کے نعرے لگانا یہ غلط نہیں ہے، مگر ویسے اعمال بھی ہوں۔ سنتوں کو زندہ کرو، سنتوں کے زندہ کرنے کے ذریعے سے نبی سے محبت کا دعویٰ کرو۔ اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجاؤ۔ اے بہنوں اپنے چہروں پر نقاب لاؤ، حجاب کرو اپنے آپ کو، حجاب میں رکھو اپنے آپ کو، پردے میں رکھو اپنے آپ کو، یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ غیر تو یہی چاہتا ہے، وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اگر کوئی انسان غیر کو خوش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ خوش نہیں ہوگا۔ وہ تو وہ ایمان چاہتا ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ ہم جنت سے آئے ہیں، ہمارا مقام جنت ہے، یہ ہماری گھر واپسی ہے۔ آج کے جو گئے گزرے لوگ کہتے ہیں گھر واپسی سے مراد دین کا تبدیل کرنا، یہ گھر واپسی نہیں ہے۔ ہماری گھر واپسی تو جنت ہے، جنت۔
ہم جنت سے نکل کر آئے ہیں، دوبارہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو جنت والے اعمال کریں۔ اس کے اندر سب سے مقدم چیز جو ہے وہ نماز ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں لوگوں کے گھروں کے پاس اور بہت سارا ایندھن لے کر، لکڑیاں لے کر، اور جو لوگ جان بوجھ کر گھروں میں نماز بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ یہ نبی کی چاہت ہے۔ نماز چھوڑتے نہیں بلکہ نماز پڑھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، فرض نماز اپنے گھروں کے اندر جان بوجھ کر بغیر عذر کے پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو جلانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے، نماز کو ناگا کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہمارے سامنے ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالب میں لکھا ہے، غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ ایک جنگل بیابان کے اندر جہاں پر درندے چرندے پرندے ہوں، اگر کوئی پانی نہ ہو، دو پانی موجود ہوں، ایک بے نمازی کا پیا ہوا جھوٹا موجود ہے اور ایک درندوں چرندوں کا پانی پیا ہوا جھوٹا موجود ہے جس کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہاری جان بچانا ہے، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان درندوں کا جھوٹا پی لو، اگر مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے۔ بے نمازی کا جھوٹا نہ پیو، اگر بے نمازی کا جھوٹا پیو گے ہو سکتا ہے کہ بے ایمان ہو کر مرو گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ اور دوسرا ان کا فرمان یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر 3 وقت کی نماز کو چھوڑ دے، قضا کر دے، اسے قید کر دیا جائے اور جیل میں بند کر دیا جائے اور توبہ و تائب کرایا جائے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے مار مار کر وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ یہ ان کا فرمان ہے۔ تو خدا را اپنے حال پر رحم کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار پڑھیں۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتے، اور حالات بدلتے ہیں انسانوں کے، مسلمانوں کے اعمال کے ذریعے سے، اس لیے اعمال کو صحیح کریں، حالات خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حقیقی معنوں میں نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔